عالم منائیں گے، رسول اللہ کی میلاد کی محفل سجائیں گے، اور چلے گا قافلہ طیبہ کو جب ان کے غلاموں کا، چلے گا قافلہ طیبہ کو جب ان کے غلاموں کا، تو دورانی سفر ہم نعت کے نغمے سنائیں گے، تو دورانی سفر ہم نعت کے نغمے سنائیں گے۔ اور ایک شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ عزیزان ملت، آج سیدنا امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدہ زہرا کے پھول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علی جدہ الکریم وعلیہ السلام، ان کے شہادت کا آج تیسرا دن ہے۔ 10ویں محرم الحرام کو آپ شہید ہوئے، 11ویں پھر 12ویں۔ تو عقیدت مندوں نے بحیثیت تیجا کے اپنی اپنی طرف سے قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، نیاز خوانی اور خراج عقیدت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 شہداء اصحاب اور 82 نفوس قدسیہ کل جو تھے، ان کے برکات سے اللہ ان تمام عقیدت کے شوق کو مالا مال فرمائیں جنہوں نے خراجی عقیدت پیش کری۔ اللہ تعالیٰ سب کو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے، آل رسول اور اہل بیت اطہار کے صدقے میں اللہ ان تمام مومنین کی بگڑی بنائے جنہوں نے اولاد رسول آل پیغمبر سے محبت کی ہے۔ حضرات، ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ ذرہ ذرہ مدینے کا گلزار ہے، ذرہ ذرہ مدینے کا گلزار ہے، رشک فردوس آقا کا گھر بار ہے، اور ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے صدا، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے صدا، سرور انبیاء کا جو غدار ہے، سرور انبیاء کا جو غدار ہے، اور دم یزیدی اگر ہے تو میدان میں آ، دم یزیدی اگر ہے تو میدان میں آ، سر حسینی کٹانے کو تیار ہے۔ حضرات، سیدنا امام علی مقام امام حسین نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کرب و بلا پر سن 60 ہجری میں جب یزید نے تخت حکومت سنبھالا اور 61 ہجری کی 10ویں محرم کو اس ظالم خبیث نے سیدنا امام علی مقام امام حسین کو شہید کر دیا، اور آپ کے 72 اصحاب بھی شہید ہوئے، اور آپ نے ایسی بہادری اور شجاعت تاریخ کے سینے پر رقم کر دی کہ پوری دنیا مل کر بھی حضرت امام علی مقام امام حسین کی بہادری کی مثال نہیں لا سکتی۔ یقیناً ایک بہت بڑا المیہ تھا جو زمین کربلا پر حادثہ کربلا کی شکل میں پیش آیا، مگر رہ کے دنیا تک یاد کیا جائے گا کہ 22,000 کے سامنے بھی کوئی 72 ٹک جاتے ہیں، تو اگر کوئی ٹک سکتا ہے تو وہی ٹک سکتا ہے جس کا سپہ سالار نواسہ رسول ہوگا۔ 22,000 کے سامنے سینہ تان کر شیروں کی طرح دہاڑے مارے اگر کوئی، تو یہ حق اسی کو حاصل ہے جس نے مصطفیٰ علیہ السلام کے گود میں پرورش پائی ہے۔ یہ حق انہی کو حاصل ہے جن کی زبان میں مصطفیٰ کریم نے، جن کے منہ میں اپنی زبان نازنین کو ڈالا، جو مصطفیٰ کی زبان چوس چوس کر بڑے ہوئے۔ یہ حق انہی کو حاصل ہے
جنہوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کے کاندھوں کی سواری کی ہے۔ یہ حق انہی کو حاصل ہے کہ سجدے میں مصطفیٰ ہیں اور کاندھے پر نواسے ہیں۔ یہ حق انہی حسین کو حاصل ہے، باقی تیسرے کسی کو حاصل ہے۔ کہنا پڑے گا اے حسین تیری عظمت کو سلام، اے حسین تیری بلندیوں کو سلام، تیرے رتبے کو سلام، تیرے مرتبے کو سلام۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ ہم سجدے میں ہوں، باہر شور ہوتا ہے تو ہمارا سجدہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے خیال ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارا تصور جو اللہ سے بندھا ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے گفتگو کا ذریعہ ہی تو ہے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل و بیابان میں رہتے تھے، خدا کی عبادت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ کے ہم نوا ایک دن آ گئے۔ ہم نوا کہتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم عمر ہو، ہم کلاس ہو، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، چونکہ بے تکلف ہوتے ہیں نا آپس میں، تو دھڑ سے کوئی بھی بات کہہ دیتے۔ تو آپ کے کچھ ہم نوا آ گئے انہی جنگلوں میں، جب وہ عبادت میں مصروف تھے، سلام و کلام ہوا، بیٹھے تو وہ جب جانے لگے تو کہنے لگے ایاز اکیلے جنگل میں رہتے ہو، کوئی ہم نوا نہیں، کوئی ہم نشی نہیں، کوئی باتیں کرنے والا نہیں، کبھی ہمارے شہر میں بھی تو آ کے دیکھو، کبھی ہماری آبادی میں آ کے دیکھو، کتنے مزے ہیں، کیسا رنگ چڑھتا ہے دوست جب دوست مل کر بیٹھتے ہیں، اور یہاں تو تم سے کوئی باتیں کرنے والا بھی نہیں، پتہ نہیں تمہارا دل کیسے لگتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کون کہتا ہے کہ مجھ سے باتیں کرنے والا کوئی نہیں، مجھے جب اس کی سننی ہوتی ہے تو قرآن پڑھنے لگتا ہوں، اور جب اسے اپنی سنانی ہوتی ہے تو نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ نماز ذریعہ ہے رب سے باتیں کرنے کا، نماز ذریعہ ہے اپنے غموں کو اپنے رب کے آگے رکھنے کا۔ جب اللہ کریم کے پیارے محبوب نے ہمیں نماز کا تحفہ دے دیا کہ تجھے غم بتانا ہے، نماز میں چلا جا، اپنے رب کو بتا دے۔ رزق کی تنگی ہے، سجدے میں چلا جا، اپنے رب کو بتا دے۔ بیمار ہے، شفا چاہیے، سجدے میں چلا جا، اپنے رب کو بتا دے۔ کسی نے تنگ کر رکھا ہے، کسی نے تمہیں ایذا رسانی دے رکھی ہے، سجدے میں چلا جا، اپنے رب کے حوالے کر دے۔ وہ بڑا مسبب الاسباب ہے، وہ بڑی قوت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، اور ایسی طاقت والا کہ جسے چاہے جب چاہے نچوڑ دے، جب جسے چاہے بلندی اور قوت عطا کرے۔ وہ تو مالک کل ہے، خالق کل ہے، جب جس کو جیسا چاہے عطا کر دے۔ تو نماز یہ ذریعہ ہے اللہ تعالی سے باتیں کرنے کا۔ ہماری تمہاری نماز کیا ہے؟ ہم نماز کی حالت میں ہیں، ذرا سا کہیں چین چون ہو گئی تو نماز کا خیال ختم ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم اتنے پہنچے ہوئے اللہ کے ولی تو نہیں۔ لیکن ہاں وہی لوگ جو ہمارے محلے کی مسجدوں میں ذرا سی چوں چاں کی آواز پر نمازوں کا خیال اور تصور خراب ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کے دربار میں چلے جائیے، ادھر قوالی ہو رہی ہے اور مسجد میں فرسٹ کلاس سکون سے نماز بھی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کے قرب کی وجہ سے خیال خدا، تصور خدا اور فکر خدا لاحق ہوتا ہے۔ اس لیے تو علن سیوانی نے کہا تھا، پڑھ کر نماز پھر پڑھو روزے پہ فاتحہ، دامن پکڑ کے بولو مجھے دیجئے پناہ، تو علم پناہ دیتے ہیں یہ کہہ کے اولیاء، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ تو نماز، اگر آپ نمازی ہیں تو ہی آپ اللہ کے ولی کے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں ہم خواجہ والے ہیں، غوث والے ہیں، صابر پاک والے ہیں، اعلیٰ حضرت والے ہیں، اور نماز ہے ہی نہیں، تو آپ جھوٹے مکر کرتے ہیں، آپ دکھاوا کرتے ہیں، آپ کی زبان اور آپ کا دل ایک ساتھ نہیں۔
کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو کسی نے نماز چھوڑ دے تو چھوڑیے، کبھی نماز ان کی قضا تک نہ ہوئی، ایک وقت کی نماز بھی کبھی قضا نہ ہو۔ آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، اور پورا ہفتہ کا ہفتہ غائب ہے، مہینے کا مہینہ غائب ہے۔ بہتروں تو ایسے ہیں جو محرم میں خوب جم کے کودے ہیں اور عید کی نماز نہیں پڑھی ہو، یقیناً وہ عید کی نماز سے غائب رہے، لاپتہ گنج تھے۔ کیا کہیے گا ایسے لوگ؟ اللہ کریم کرم فرمائے اور مولا تعالی رحم فرمائے۔ میرے عزیزوں، تو سبھی حضرات کو چاہیے کہ اگر ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس پر عمل بھی کرنا ہو۔ میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں۔ ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، ہمارا تمہارا سجدہ ذرا سی آواز میں ذرا سے بیلنس بگڑتے ہیں اور خیال اور تصور ٹوٹ جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن کربلا کی زمین پر چلیے، کربلا کی زمین پر چلیے، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، وضو خون سے کیا ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، تیروں کی بارش ہے، پورا جسم زخم سے چلا ہے، لیکن جب یقین غالب ہو گیا، ظن غالب ہو گیا کہ اب موت پکی ہے، تو اپنی شہادت جو رب نے قبول کی تو اس کی قبولیت کے لیے سجدہ شکر بجا لانا حسین نے نہیں چھوڑا۔ ہم سجدے میں چلے جائیں تو ہمیں نوٹوں کی گنتی کا خیال آتا ہے، سامان بھول گئے تو یاد آ جاتا ہے، وہ فلانی جگہ رکھا ہے سجدے میں، اور بڑا سلام دے رہا اور دوڑیں گے جا کے پہلے وہ کام کرنا ہے، بھائی یاد آ گئی۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اپنے آپ یاد، وہ شیطان یاد دلا دیتا ہے تاکہ اس کی نماز خراب ہو جائے، نیت بگڑ جائے اور آدمی چلا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ ہمارے تمہارے سجدے کا یہ حال ہے۔ حسین پاک نے جو سجدہ کیا سر کٹ گیا، مگر یہی خیال نہ رہا کہ سر کٹ بھی گیا، جبھی تو وہ سر جب نیزے پہ چڑھا تو سر کو یاد ہی نہیں کہ میں جسم میں ہوں کہ نیزے پر ہوں، اور جب نیزے پر چڑھا تو وہی سر قرآن مقدس کی تلاوت کرنے لگا۔ کٹنا ہو تو ایسا ہو، شہادت ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، لگاؤ ہو تو ایسا ہو، عقیدت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ اور کربلا کی زمین سے بہترین عبادت کہاں مل سکتی ہے؟ کوئی لا سکتا ہے مثال کہ سر کو یاد ہی نہیں ہے کہ ہم جسم سے جڑے ہیں کہ خنجر سے کہ نیزے پہ اڑے ہیں، اور پھر وہ سر تلاوت کرے، اللہ اللہ آواز آئے اور وہ بھی گونجتی ہوئی بھینی ہوئی، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرو، تمہارا ہی سر سب سے بلند ہوگا اگر تم ایمان والے ہو۔ حسین پاک کا کٹا ہوا سر آواز دیتا ہے کوفہ والوں کو۔ وہ کوفہ والوں کے لیے صدا نہ تھی، وہ پوری دنیا کے مومن کے لیے صدا تھی۔ غم آتا ہے آئے، آندھیاں آتی ہے آئے، مصیبت آتی ہے آئے، ظالم کا کام ہے ظلم کرنا، مجرم کا کام ہے جرم کرنا، منافق کا کام ہے نفاق کرنا، جھوٹوں کا کام ہے جھوٹ پھیلانا، الزام تراشوں کا کام ہے بہتان تراشی کرنا، لیکن ایک مومن کا کام ہے اپنے رب کے آگے سجدہ کرنا اور دل سے رسول اللہ سے محبت کرنا، اس کے علاوہ تو کوئی کام ہی نہیں۔ آپ چلیے مدینہ شریف میں دکھاؤں آپ کو، وہ میرے آقا علیہ السلام کا یہ روضہ مبارک ہے، اور ٹھیک سرکار کے روضہ مبارک کے سامنے اصحاب صفہ کا چبوترا آج بھی موجود ہے، زنجیروں سے گھیرا ہوا ہے۔ آپ جب نظر پڑے گی نا اور آپ سوچیں گے یہی وہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے جہاں میرے آقا کے دیوانے بیٹھے رہتے تھے، نہ کچھ کرتے تھے نہ کماتے تھے نہ کچھ نہیں کرتے تھے، بس ایک ٹک باندھے سرکار کے حجرے کی طرف دیکھتے، آقا آئیں گے دیدار ہوگا، اور کوئی کام نہیں،
بیٹھے رہتے پیٹ بھی بھر جاتا، کھانا بھی پورا ہو جاتا. جس دن کھانا نہیں ہوتا اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے. محبوب کا دیدار ہی ان کا کھانا تھا، سرکار کی زیارت ہی ان کی غذا تھی. ضرورت اس بات کی ہے کہ زمین کرب و بلا سے ایک تصور لیا جائے، ایک محبت لی جائے، ایک لگاؤ لی جائے، ایک پیغام لیا جائے. اتنے مست ہو جاؤ یاد خدا میں کہ آپ کو غم خود یہ کہنے لگے یار کس کے ساتھ ہے، ہماری تو کوئی ویلو ہی نہیں، کس شخص پہ ہم لگ گئے. مصیبت یہ کہے کہ ہم کس شخص پہ آ گئے، اسے تو مصیبت کی کوئی فکر ہی نہیں، اسے اس حال میں بھی اپنے رب کی فکر ہے. اور جو مصیبت میں بھی اپنے رب کی فکر کرے، اپنے رب کو چاہے، اپنے رب کے آگے جھکے، وہ پروردگار اپنے بندے کو کبھی تنہا چھوڑتا ہی نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ دوران جنگ ہم نے ایک خاتون کو دیکھا ہے کہ بڑی شدت سے اپنے بچے کو تلاش کی ہے. 2 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہی ہے، اور وہ ماری ماری پھر رہی ہے پاگلوں سی، نہ تلوار کی فکر ہے، نہ نیزوں کی انیا کی فکر ہے. کہا سوچو سرکار اس پیغام کو پانے کے بعد بھی آقا علیہ السلام کیا خوبصورت پیغام دے رہے، آپ سنیے ذرا اور اس کو سیکھیے. میرے آقا علیہ السلام کی ہر ادا تبلیغ اسلام ہے. سرکار فرماتے ہیں سوچو نہ ذرا، ایک ماں جس کا بچہ کھو جائے، وہ ماں اس کی محبت میں اتنی تڑپتی ہے، اس کی ممتا کا یہ عالم ہے، ایک ماں کا یہ حال ہے. تو سوچو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ اپنے بندوں کو مصیبت میں وہ تنہا چھوڑ دے گا؟ وہ نہیں انتظار کرے گا، وہ نہیں ڈھونڈے گا. وہ رب چاہتا ہے کہ میرے بندے تم دنیا میں بھٹک گئے ہو، میری بارگاہ میں آؤ، توبہ کرو گے میں معاف کر دوں گا. تمہیں لینے میں مزہ آئے گا، رب کہتا ہے مجھے دینے میں مزہ آتا ہے. ہمارا دامن ہی چھوٹا ہے، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا. وہ تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہتے منزل ہی نہیں. کوئی مانگنے والا ہی نہیں، اور شکوہ یہ کہ ہمیں ملتا ہی نہیں. تم نے مانگا ہی کب ہے؟ تم نے مانگا تو دنیا داروں سے، تم نے مانگا تو سرمایہ داروں سے، تم نے مانگا تو کوٹھی والوں حویلی والوں سے مانگا ہے. کبھی اللہ کے ولیوں فقیروں سے درویشوں سے کبھی مانگ کر دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں. اللہ کے ولیوں کا قرب حاصل کریں. کبھی کبھی ہم دہلی میں رہتے ہیں، 22 خواجہوں کی چوکھٹ ہے. سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کے دربار میں چلے جائیں گے. بڑی مشہور روایت ہے وہ کہ جب ننا سا بچہ، گود کا بچہ، ایک روایت میں کہ پیٹ میں بچہ بولنے لگا، ایک روایت یہ ہے کہ نہیں بچہ پیدا ہو چکا تھا، اور اس کو لے کر بادشاہ شمس الدین التمش کے دربار میں وہ خاتون آئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ تیرے پیر کا بچہ ہے، الزام لگایا تھا. تو خواجہ غریب نواز اجمیر معلیٰ سے تشریف لے آئے اور اپنی آسا کا اشارہ کیا تو بچہ بولنے لگا حضور میری ماں جھوٹ بولتی ہے، میں تو فلانے سائز کا بیٹا ہوں، گھوڑے وان کا بیٹا ہوں، میری ماں کو پیسہ دیا گیا ہے، یہ پیسہ کھا کر جھوٹ بول رہی ہے، یہ حضرت کو بدنام کرنا چاہتی. کبھی ان کے در پہ بھی چلے جایا کریں، سکون ملے گا، پریشانی دور ہوگی، بلائیں دور ہوگی. کبھی ان سے بھی ملایا کریں. یہ اللہ کے ولی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے شہر میں رہتے ہیں تو ان سے ملنے بھی جایا کریں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ غلام چاہے کہ آقا ہی آ جائے. یاد رکھیے میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں. ہم پنجتن کے غلام بھی ہیں، غلام ابن غلام ہیں. آقائی کا حق تو انہیں حاصل ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آقا کا نام حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے. ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے آقا کا نام، ہمارے داتا اور ہمارے دینے والے آقا کا نام، مولا کا نام حضرت شاہ قطب الدین بختیار کاکی دہلوی ہے.
ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے سلطان کا نام حضرت سیدنا سرکار خواجہ ابراہیم ہرجی علیہ الرحمۃ. بہت بڑی بات ہے. میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. یقیناً اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہ توفیق دی کہ ہم میلاد میں آئے. اور زمین کربلا جو ہمیں پیغام دیتا ہے وہ یہی کہ عشق ایسا ہو کہ کھو جاؤ پھر احساس ہی نہ رہے کہ گردن کٹ گئی. گھر اجڑ گیا، بچے یتیم ہو گئے، اور جب زمین کرب و بلا سے لٹا ہوا قافلہ بھی نکلا تو امام علی مقام امام حسین نے کیا پیغام دیا؟ جب آپ آخری خطبہ دے رہے تھے گھر والوں کو تو بتایا، اے بہن زینب کبھی پردہ نہ چھوڑنا، پردے میں رہنا، نماز کی پابندی کرنا، مصیبت کتنی بھی آ جائے تو گھبرانا نہیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھنا، اپنے رب پر یقین رکھنا، نماز کی پابند رہنا، شریعت کے خلاف کام نہ کرنا. اور ہم محرم کا کھچڑا بن رہا ہے، نماز کا پتہ ہی نہیں. بوٹی بڑھیا والی ہونی چاہیے، نماز کا پتہ ہی نہیں. مسالے دار ہو، چٹپٹی سی ہونی چاہیے، نماز کا پتہ ہی نہیں. پردے کا پتہ ہی نہیں، حجاب کا پتہ ہی نہیں. اور اگر کسی امیر رئیس کبیر آدمی نے کھچڑا بنوا لیا ہے، انہوں نے دوستوں یاروں سب کو دعوت دی، اب وہ پورے دوست یار اپنی ٹیم کو، کوئی پجیرو سے آ رہا ہے تو کوئی ٹاٹا سفاری سے آ رہا ہے، اور وہ ٹھاٹ بات چل رہا ہے، وہ شادی ہال میں کھچڑا چل رہا ہے. جی کہے گا تو حضرت امام حسین کے نام کا ہے. اور جو کھانے والیاں آئی ہیں وہ غریبان کھلے ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، 14 کلو میک اپ تھوپ رکھا ہے، اوپر سے سونے چاندی کے زیور عورتوں نے جتنے پہنے اس سے کہیں بڑھ کر مردوں نے پہن رکھا ہے. دوسرے کو دکھانا تو تیرے سے زیادہ رئیس. یہ محرموں کا حال کر رکھا. حضرت امام علی مقام امام حسین نے کیا پیغام دیا اور ہم کر کیا رہے؟ خیر، یہ لٹا ہوا قافلہ کھچڑے کی کہانی کیا ہے میں یہ سن لیجیے پھر بات کروں. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ مظلومین کرب و بلا کا قافلہ مدینہ شریف واپس لوٹا دمشق سے، ملک شام دمشق میں یزید کا تخت تھا، تو دمشق میں جب یہ لوٹا ہوا قافلہ داخل ہوا تھا تو یزید نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی. اس نے حکم دیا تھا شہر کو سجا دو. اور شہر سجا کر جب امام حسین کا سر مبارک وہاں پہنچا تو ڈھول اور نگارے بجے خوشی میں. انہوں نے نچنیوں کا اکٹھا کر رکھا تھا، خوب ناچ گانے گائے انہوں نے. اور آج ڈھول کون بجا رہا ہے؟ وہ لوگ جو حسینی کہتے ہیں اپنے آپ کو، ناچتے ہیں، آگزنی کرتے ہیں، آتش زنی کرتے ہیں. کیسے حسینی ہیں آپ؟ کام یزیدیوں والے کر رہے ہیں. یزید نے اپنے شہر میں نقارے پٹوائے تھے، ڈھول اور پتہ نہیں کیا کیا بجوائے تھے. اب یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جب وہاں یزید کے دربار میں پہنچا تو وہ چھڑی سے امام حسین کے لبوں پر مارتا تھا. تو حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول جو کبھی کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے کہا، اے حسین، اے یزید، تجھ پر اور تیری ماں پر لعنت ہو. قسم خدا کی میں نے اپنے انہی آنکھوں سے ایک بار نہیں سینکڑوں بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے دیکھا ہے. لعنت ہو تجھ پر. تو یزید نے کہا تھا تو اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن کاٹ دیتا. دربار سے نکال دیا. بہرحال جب یہ معاملہ ٹھنڈا پڑا تو وہ سر مبارک حضرت بی بی زینب کو اس نے واپس کیا. آپ کی بہن جو موجود تھی حضرت بیمار زین العابدین بھی تھے. تو یہ 12 لوگوں کا قافلہ پھر وہاں سے 10 لوگوں کا قافلہ وہاں سے مدینے کے لیے روانہ ہوا. تو یزید نے کچھ حفاظتی فوجی دے دیے ساتھ میں، اور حضرت نعمان بن بشیر کو انہیں مدینے تک پہنچانے کا آرڈر دیا تھا. یہ صحابی رسول تھے. مدینہ طیبہ سے 2 میل کے فاصلے پر جب یہ قافلہ رکا
اور شہر مدینہ کی جب ٹھنڈی ہوائیں لگی ہیں، جو آنکھیں روئی ہیں، وہ جو کرب و بلا سے اب تک کی آنکھیں خاموش تھی، ایک بار بھی آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکے تھے، اب جو آنسوؤں کے پھوارے پھوٹے ہیں، نانا جان کو کیا منہ دکھائیں کہ ہم نے آپ کا نواسا کیا کر دیا۔ اس احساس نے نا جھنجھوڑ کر رکھ دیا، پورا قافلہ زار و قطار ہوتا تھا۔ بھوک کا احساس ہوا تو کہا گیا بھائی کیا کھایا جائے، تو سب نے اپنی اپنی پوٹلی جھاڑی، تو کدھر سے کھجور نکلی، ایک آدھی کھائی ہوئی آدھی بچی ہوئی، کسی کے یہاں سے دال نکلی، کسی کے یہاں سے جو نکلی، کسی کے جھولے سے گیہوں نکلا، کسی کے جھولے سے بچا ہوا جو بھونا ہوا گوشت، سوکھا گوشت، یہ سب نکلا۔ سارے قافلے کا مال متا جمع کر کے ایک ہنڈیا میں ڈالا گیا، وہ پکا کر انہوں نے کھایا تھا۔ کربلا سے جب وہ لوٹ رہے مدینہ طیبہ کی طرف، تب یہ پکایا گیا، اور اسی ملی جلے سا تمام آئٹم کو ہم اردو میں اگر بولے تو کھچڑا بولیں، کھچڑا کہیے، کھچڑی کہیے، جو کہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں، کئی آئٹم مل کے جب بنے تو چونکہ وہ مختلف ہوتی ہے نا، کئی چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اشیاء مختلفہ کے مل جانے کو تو کھچڑا بولتی ہیں۔ وہ پکاتا اور پھر اس کو کسی دیوانے نے لے لیا، اب وہ یاد بنا لیا کہ کربلا سے جب واپسی ہو تو اسی کو پکا کے حضرت امام حسین کے نام نیاز لگا کے بٹوا دیں، ان تمام مظلومین کرب و بلا کے نام۔ یہاں پورا محرم کھچڑا کھایا جاتا ہے، ان کو کسی تاریخ سے کوئی مطلب نہیں، کیا کس مقصد سے بنایا جاتا ہے، کس نیت سے بنائی جاتی ہے، کیوں بناتے ہیں، کیسا ہونا چاہیے، سادہ ہو، نرم ہو، چٹپٹا ہو کہ تیکھا ہو، کیا کوئی مطلب نہیں، بس مزے لے کے کھانا ہے، چاہے وضو میں کھائے، بے وضو میں کھائے، پاکی میں کھائے، ناپاکی میں کھائے، جیسے مل کیا ویسے کھاتے ہیں۔ اللہ کریم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور امام حسین کی عظمتوں کو سمجھنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے۔ اس کی برکتوں سے ہمیں بھی، اس مسجد مدرسے کو بھی، اور جتنے لوگ شامل ہوئے ہیں، اللہ سب کو مالا مال فرمائے۔